السلام علیکم مائی یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور خیریت سے ہوں، اور میری یوٹیوب کی فیملی کے لیے یہی دعا ہے کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستا مسکراتا رہیں۔ جی، تو یہاں پر میں اپنے روم کی صفائی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کر رہی تھی تاکہ ویڈیو روز ڈیلی اپلوڈ ہو۔ تو جو میرا آج کا ٹاپک ہے نا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مشکلات پریشانیاں کس کی لائف میں نہیں ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ہر کسی کی لائف میں جو ہے نا، آج کل پریشانیاں ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینی ہوگی کہ ہم مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیوں اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، یا کیا ایسی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ بہت سے آج کل کم لوگ ہوں گے کہ اس طرح سے بولیں گے کہ ہاں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہی ڈپریشن پریشانیاں ہیں۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو اپنے اوپر زیادہ سوار کر لیتے ہیں، یا دوسروں کی جو باتیں ہوتی ہیں ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ لے کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہماری صحت پہ بھی اثر ہوتا ہے اور ہمیں کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، چڑچڑا پن ہوتا ہے۔ تو یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا، اگر پریشان بھی ہیں تو آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ میں کہتی ہوں اگر آپ اس طرح سے کرنا اگر شروع کر دیا نا آپ نے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں کہہ لیں وہ ہیں، تو وہ اس حد تک کم ہو جائے گی، میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے نا اللہ کا کلام، مطلب میں کہتی ہوں کہ گھر میں پڑھا کریں، کیونکہ اگر ہم اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہماری ضرور ضرور سنیں گے۔ اور یہ ہے بھی کہ ہم جو باتیں اللہ پاک سے کر سکتے ہیں، وہ باتیں ہم کسی سے بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں کیجئے، تو انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائیں ہیں نا، وہ بہت جلد قبول ہوگی۔ اور میں کہتی ہوں کہ انسان کو تہجد پڑھنی چاہیے۔ تہجد ایک پاورفل، میں کہتی ہوں، نماز ہے۔ یہ جو ہم دن میں 5 وقت کی پڑھتے ہیں نا، وہ بھی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں جو ہم تہجد میں مانگیں گے نا اللہ پاک سے، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، تب میرا جو پیارا بندہ ہوتا ہے وہ میرے لیے اٹھ کر عبادت کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، تو میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ تو اگر آپ کبھی اس طرح سے پریشانیاں آتی ہیں یا تکلیفیں ہوتی ہیں، تو آپ تہجد میں اٹھیں، اور یقین جانیے کہ اگر آپ تہجد میں اٹھ گئی اور اللہ پاک سے کچھ مانگا، تو وہ آپ کی مرادیں ضرور ضرور پوری کریں گے۔ تو اس لیے جو میں کہتی ہوں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی لازمی عادت ڈالیں، نماز کی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مار کر پڑھائیں، لیکن یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ پڑھ رہے ہو، یا ماں باپ کو بچے دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے، تو یقین جانیے بچے بھی وہی کرتے ہیں۔ بچے مطلب پڑھیں گے، پہلے شوق شوق میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن پھر اسی طرح سے بچوں کو عادت ہو جاتی ہے۔ اور اچھے برے کی تمیز سکھائیں، تو جو ہمارا گھر ہے وہ جنت بن سکتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تب جا کے یہ مقام ملتا ہے۔ تو اس چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ جو آپ کریں گے وہی آپ کے بچے کریں گے۔ تو اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کرنے کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں کرنی ہوگی۔ اور میں کہتی ہوں نماز تو لازمی فرض ہے ہم پر، تو نماز پڑھیں،
کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمارا نماز پڑھنے کو دل کرے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کافی کام یاد آ جاتے ہیں. ہماری جو نماز ہوتی ہے، ہمیں نماز میں بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، لیکن نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. شیطان اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ ہم سے کرواتا ہے. تو ہمیں شیطان کو آگے نہیں جانے دینا ہے، ہمیں نماز لازمی ادا کرنی ہے. اور نماز میں جو ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، تو وہ ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہے. یہ ہے کہ کبھی دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہے اور کبھی جلد قبول ہو جاتی ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی میں تو دعائیں کر 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 تھک گئی ہوں، لیکن اس طرح سے آپ نہ سوچیں، کیونکہ دعائیں کرتے رہیں. کبھی کبھی اللہ پاک کو ہماری دعا مانگنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اتنا پسند ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہونے میں دیر ہو جاتی ہے. تو بس دعائیں کریں اور اپنے فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں. کسی کی بھی مطلب میں کہتی ہوں کہ اگر کچھ کہہ دیا ہے تو پریشان نہ ہوئیں، کیونکہ پریشان ہونے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اچھی سوچ رکھیں، اچھا پازیٹیو سوچیں، تو انشاءاللہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی اور آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. تو بس میں یہی کہتی ہوں کہ انسان کو دوسرے انسان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ ہیلپ کریں اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں، اور ڈی موٹیویٹ بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے میں کہتی ہوں کہ لوگ اگر پیار اور محبت سے رہیں نا، تو ہر کسی کی مشکلات پریشانی سب کچھ دور ہو سکتی ہے. لیکن ہم ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے ہیں. تو بس آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں جتنا ہو سکتا ہے اتنا. اور اچھی تعلیم و تربیت ہر بچے کی ضرورت ہے، تو وہ آپ دیں جتنی آپ دے سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کیجئے. اور ملوں گی بہت جلد ایک اور اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.